السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، کل اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے 32واں باب پڑھ لیا تھا، باب عظۃ الامام النساء و تعلیمہن۔ آج 33واں باب پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب الحرص علی الحدیث۔ بہ قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او قال من نفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں یہ حدیث ہے۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ باب الحرص علی الحدیث، باب حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے حرص کرنا، لالچ اور طمع کرنا۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد العزیز ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سلیمان نے، انہوں نے عمرو ابن ابی عمرو سے، انہوں نے سعید ابن ابی سعید مقبری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند کون شخص ہوگا، کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں سمجھتا تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ حدیث سننے کی تمہارے حرص میں دیکھتا تھا۔ سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ اپنے دل یا اپنی طبیعت سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے، اب تک تعلیم سے متعلق بات تھی، عام بات تھی کہ تعلیم کو عام کرنے کی بات تھی کہ اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دی جائے، بیوی بچوں کو بھی تعلیم دی جائے، باندی اور آزاد اور بادی میں فرق نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد امام کی ذمہ داری بھی بتا دی کہ صرف گھر کا سرپرست اور سربراہ جو ہے وہ صرف اسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو امام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، امیر المومنین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے الگ تعلیم کا نظم کرے اور مردوں کے لیے الگ تعلیم کا نظم کرے اور دونوں کے لیے الگ الگ نصاب تعلیم تیار کرے، اس لیے کہ دونوں کا نصاب تعلیم بھی الگ الگ ہوگا تو ان کے لیے نصاب تعلیم الگ الگ تیار کیا جائے، مضمون ان کے لیے پڑھانے کے لیے وہ مخلوط تعلیم نہ ہو، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب یہ مخصوص علم عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی حدیث کے علم کو عام کرنے، حدیث کو عام کرنے، چونکہ حدیث یہ قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تشریح ہے، کہیں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کر دی ہے اور کہیں غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کہیں تھوڑا زیادہ غور کرنا پڑتا ہے، ویسے ساری کی ساری حدیثیں کیا ہیں، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ تو قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا اس میں کی آیتوں کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ذمہ داری، جو آپ بہت ساری ذمہ داریاں جہاں آپ کی تھی، اس میں ایک تعلیم کتاب بھی، قرآن کی تعلیم، قرآن کی آیت کا مفہوم بتانا، اس کے مدعا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو حدیثیں کیا ہیں؟ وہ قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح حدیثوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تشریح، حدیثیں کیا ہیں؟ قرآن کی تشریح ہے۔ یا
اگر ذرا گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، تو میں یہ کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس روزنام کیا ہے؟ روزانہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، آپ کس انداز سے تعلیم دیتے تھے صحابہ اکرام کو، کس طرح سے قرآن کی آیتوں کی تشریح کیا کرتے تھے، تو ان حدیثوں کے اندر اس کی کیا ہے، تشریح موجود ہے۔ تو اسی حدیث کے علم کو حاصل کرنے پر ابھارنے کے لیے، اس کی ترغیب دینے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ خوشبخت کون ہوگا، سعادت مند کون ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں سمجھتا تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ حدیث سننے کی تمہاری حرص میں دیکھتا تھا۔ تو اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کسی اور نے کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تنبیہ کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تم کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو، لیکن یہ سبق تم سے یہ آگے بڑھ گیا، تم سے سوال کیا، جیسے تمہارے حرص کو دیکھتے ہوئے، تمہارے لالچ کو حدیث کے سلسلے میں، جو تم حدیث کو حاصل کرنے کے اتنے متمنی رہتے ہو، اتنے آزاد حریص ہو اور اس طرح سے کوشاں رہتے ہو، تو یہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ تھا کہ تم سب سے پہلے یہ سوال کرو گے، لیکن یہ تم سے آپ پہلے سوال، تو گویا آپ ان کو متنبہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا ہو، یہ جو اس کو کہا جا رہا ہے سوال کیا گیا آپ سے، اور جیسا کہ بعض حدیثوں سے کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، بعض حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا۔ تو اگر یہ بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کی جو ہے کیا کر رہے ہیں، آپ ان کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ، یہ تمہیں توقع تھی کہ تم یہ سوال کرو گے، کیونکہ تم حدیث کا علم حاصل کرنے کے بہت حریص ہو، بہت بڑے متمنی رہتے ہو، بڑے اس میں ہم وقت اس کے فکر میں رہتے ہو۔ ان کا تو اوڑھنا ہی بچھونا تھا، اس لیے سب سے بڑے محدث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ انہوں نے حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچائی ہیں، اس لیے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے، اور وہ سینہ بسینہ منتقل کیے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ یاد کر کے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ وہ جو حدیث پڑھ لیتے تھے، ایک مرتبہ یاد کر لیتے تھے، وہ حدیث ان کے سینے میں محفوظ رہتی تھی، اور سینہ بسینہ اس کو منتقل بھی کیا ہے۔ بہت لوگوں نے ان کا امتحان بھی لیا، بعد میں کے لوگوں نے، حکمراں طبقے نے امتحان لیا ان کا، لیکن جب بھی امتحان ان کا لیا گیا، وہ امتحان میں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی کیسے اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ذرا ان کا امتحان لیا جائے۔ اس امتحان لیا تو وہ کھرے نکلے، اور من و عن پھر اسی طرح سے وہ حدیثیں، یعنی پردے سے پیچھے حدیثیں نقل کو نوٹ کروائیں، کہا حدیث سنائیے، آپ حدیث سنائی، ان کو نوٹ کروایا، پھر ہفتے عشرے کے بعد بلایا اور انہیں کہا حدیث سنائیے، وہی جو آپ نے پہلے سنائی تھی۔ اس کو کہا کہ پیچھے پردے سے پیچھے کہا کہ نوٹ دیکھو، تو من و عن اسی طرح سے حدیث سنا دی۔ پھر ان سے کہا کہ آپ حدیث بیان کیجیے، تو وہ حدیث سے بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو ہے آپ کی شفاعت کا زیادہ سعادت مند کون شخص ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے حرص کو دیکھتے ہوئے، تمہارے لالچ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتا تھا کہ تم ہی یہ سوال کرو گے۔ تو خیر بہر صورت تم نے سوال کیا ہے۔ اب سوال کیا انہوں نے، تو سوال کیا کیا، اسعد الناس بالشفاعت، من اسعد الناس بالشفاعت، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ، تو اسعد اسم تبدیل ہے کہ نہیں، اسم تبدیل زیادتی کا معنی بتانے کے لیے نہیں ہے، یعنی اسعد الناس سعید الناس کے معنی میں ہے۔ یہ بھی لوگوں نے توجیہ کی ہے، یہ توجیہ کہ لوگوں میں خوشبخت کون ہے، یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔
اور اسعد کو اسم تفضیل کے معنی میں بھی لینا ممکن ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہوگی۔ مثلاً کسی کے لیے تخفیف عذاب کی ہوگی، جیسے ابو طالب کے لیے، کسی کو جہنم سے نکالنے کے لیے ہوگی، کسی کو جہنم میں داخل نہ کرنے کے لیے ہوگی، اور سے گناہ گار ہوں گے ان کے لیے بھی ہوگی، لیکن ان سب میں آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار مومن مخلص ہوگا، خالص ہوگا۔ تو یہ اسم تفضیل کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعت، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ، شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ وہی ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں۔ کلمے کے دو جز ہیں، کلمہ توحید کا دو جز ہے، یعنی یہاں صرف ایک جز پر اکتفا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جز ہی کا کہنا کافی ہے، لیکن مراد دونوں جز ہیں، یعنی محمد رسول اللہ بھی مراد ہے، لا الہ الا اللہ دونوں جز کے مجموعے کی علامت ہے، اس لیے پہلے ہی جز پر اکتفا کر لیا گیا۔ یعنی خلوص دل کے ساتھ اگر کوئی میری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے اگر تو وہ مومن مخلص ہے، وہ زیادہ مستحق ہوگا۔ اور معلوم ہوا کہ اگر کوئی صرف زبان سے پڑھتا ہے اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے منافق ہے تو وہ میری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ سعید کے معنی میں ہے، اسعد کو اسم تفضیل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اور اس معنی میں بھی لینا جیسے کہ میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے مختلف انداز کی ہوگی، مختلف بہت سارے لوگوں کو ہوگی اور اس کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ یہ کسی کی تخفیف کے لیے ہوگی، کسی کو جہنم سے نکالنے کے لیے ہوگی، کسی کو جہنم میں داخل نہ کرنے کے لیے ہوگی، سب کے لیے الگ الگ سفارشیں ہوں گی آپ کی، لیکن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ وہ جو مومن مخلص۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے یہاں پر اسعد کو اسم تفضیل کو سعید کے معنی میں لیا ہے، جو سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مومن مخلص ہے، اس نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر اسلوب حکیم کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میری شفاعت کا کون سب سے زیادہ مستحق ہو؟ بھائی مستحق تو سبھی لوگ ہوں گے، لیکن جو ہونا چاہیے تم کو پوچھنا چاہیے کہ کون قیامت کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مخلص وہی ہوگا، اور جو وہ سعادت مند وہ ہوگا، وہ سعادت مند ہے، وہ شخص ہے جو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، خلوص دل کے ساتھ، دل کے گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، وہ زیادہ مستحق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب حکیم کے طور پر اس کی وضاحت فرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو بہر صورت یہاں پر اسعد کو اسم تفضیل کو سعید کے معنی میں، فعیل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی سعید الناس کون زیادہ خوش بخت ہوگا، اور اسم تفضیل کو اسعد کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور سعید کے معنی میں علامہ ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے، اور دوسرے بخاری کے جو شارحین ہیں انہوں نے سعید ہی کے معنی میں لیا ہے، اور اسعد کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ اسلوب حکیم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے، جو آپ نے جواب مرحمت فرمایا ہے، اس کو اسلوب حکیم پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حریر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث کے علم حاصل کرنے کا بہت حرص تھا، اور ان کو یہی ثابت کرنا ہے کہ مخصوص علم کو حاصل کرنے اور اس کو عام کرنے اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو ہے کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ان کا مقصد تھا کہ حدیث کے علم کو
عام کرنے کی کوشش کریں، چونکہ حدیثیں قرآن کی شرح ہیں، تو اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت زیادہ حریص تھے اور اس کی فکر میں رہتے تھے ہمہ وقت۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا ہے انہوں نے، تو آپ نے ان کے اس حرص کا تذکرہ بھی کیا اور ان کی تعریف و توصیف بھی بیان کی۔ اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ حدیثوں کی یاد کرنے میں، حدیثوں کو ایک دوسرے تک منتقل کرنے میں اس کا اہتمام کرتے تھے، سارے کے سارے صحابہ۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ نمایاں جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کی شخصیت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا۔ اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا بھی کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مخصوص حدیث کا علم جو ہے اس کو بھی عام کرنے کی ہمیں خاص طور سے اس زمانے میں، یہ زمانے میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں مٹ رہی ہیں، آپ کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی حدیثوں پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے ہیں، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں تو اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ مختلف انداز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے دفاع کا کام کیا جائے اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ باطل طاقتوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے جس طرح کا بھی جو اعتراض کیا جا رہا ہے ان کے اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور اس حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو حفاظت کی جا سکے۔ ہم اس کے اللہ کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کا حصہ بن جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ ظاہر قرآن باقی رہے گا تو اس کی تشریح بھی باقی رہے گی، قرآن کی تشریح بھی باقی رہے گا قیامت تک، جیسا کہ امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ لیکن اس منصوبے کا حصہ ہمیں بننے کی کیا کرنی چاہیے؟ جیسے حفاظ کرام قرآن کے حفاظت کا جو منصوبہ ہے، منصوبہ رب ہے، اس کے منصوبہ رب کا وہ حصہ بنتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی حدیثوں کے یاد کرنے کے جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو حدیثوں کو حفاظت کرنے کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کا حصہ بننے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ثابت کرنا چاہتے تھے وہ چیز انہوں نے ثابت کر دی۔ یہ حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ کہا، دلیل ہے کلمہ شہادت کا زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے، صرف یہ نہیں تصدیق بالقلب نہیں، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آگے بات پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب کیف یقبض العلم۔ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا۔ به قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديران بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء۔ به قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کہ یا آپ پڑھ سکتے ہیں اذا لم يبق عالم، اذا لم يبق عالم تب پڑھا جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ دوسری روایت میں قال فربری حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام اور نحوه۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر اور حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ یہ باب علم کیسے اٹھایا جائے گا،
بابن کیف یقبض العلم، باب علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ وکتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر بن حزم، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ وقت نے، عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے ابو بکر بن حزم کے پاس لکھ کر بھیجا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں تم کو ملیں ان کو لکھ لو، اس لیے کہ مجھ کو علم دین کے مٹ جانے اور علماء کے ختم ہو جانے کا خوف ہے۔ اور دیکھو وہی حدیث قبول کرنا جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، علماء کو علم پھیلانا چاہیے اور علمی مجلسیں قائم کرنی چاہیے تاکہ جس کو علم نہیں اس کو بھی سکھا دیا جائے، اس لیے کہ علم جب راز بن جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے جو ہے دوسرے درس میں اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی تشریح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔